ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو۔ بنیادی جمہوریت کے ادارے کسی بھی معاشرے میں جمہوریت کی نرسریاں ہوتے ہیں۔ یہاں سے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے بڑے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ہماری چونکہ تاریخ 1962 سے 1979 اور جنرل مشرف اور پھر پچھلے بلدیاتی ادارے جو وجود میں آئے اور پھر بڑے عرصے کے بعد دوبارہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، جو خصوصاً ہمارے صوبے میں جو دوسرے مرحلے کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آج یہاں موجود ہیں۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ احمد فراز عباسی صاحب ایڈوکیٹ بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے موجودہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ تو جی احمد فراز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاز بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو بلدیاتی الیکشن ہیں وہ معاشرے کے لیے ایک نرسری کا کام کرتے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کے الیکشن کی تاریخ پہ اگر نظر دوڑائی جائے، سب سے پہلے جو بنیادی الیکشن تھے وہ دیا ہے سسٹم ایوب خان نے، پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں آئے ہیں، پھر پرویز مشرف کے دور میں یہ آئے ہیں، اور پھر ابھی جو ہے ہماری جمہوری حکومت عمران خان کے دور میں یہ ہو رہے ہیں۔ میں ایک چیز جو یہ بلدیاتی الیکشن دیکھ کے میں حیران ہوا ہوں وہ ہے یہ کہ یہ ابھی پہلے یو سی لیول پہ ہوا کرتے تھے، ابھی یہ وی سی کی حد تک آ گئے ہیں، جو کہ وی سی تقریباً ایک گاؤں پہ مشتمل ہوتی ہے، ایک یا دو گاؤں پہ۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان میں ایک گاؤں میں مختلف برادریاں رہتی ہیں۔ اس الیکشن میں جس چیز نے مجھے حیران کیا ہے وہ یہ ہے کہ برادریوں کا آپس میں ٹکراؤ، مختلف خاندانوں کا آپس میں ٹکراؤ، اور لوگوں نے اس الیکشن کو ایک برادریوں کا، ایک خاندان کا الیکشن بنا کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ جو ووٹ ہے وہ ایک شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ وہ رائے دے، وہ آزادانہ رائے ہوتی ہے، اس پہ کسی شخص کی، کسی خاندان کی، کسی برادری کی کوئی قدغن نہیں ہوتی۔ اگر کسی قسم کی کوئی قدغن ہوگی، اس کی رائے پہ کوئی فورس ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں وہ رائے آزاد نہیں ہوگی۔ تو ہمارے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ جس میں مختلف برادریاں ہیں، ایک باغ کی مانند ہیں ان میں برادریاں، وہ پھولوں کی حیثیت رکھتی ہیں، مختلف پھول مل کے ایک باغ بناتے ہیں۔ تو اس الیکشن میں یہ جو الیکشن ہے، میں تمام لوگوں پھول مل کے ایک باغ بناتے ہیں، تو اس الیکشن میں یہ جو الیکشن ہے، میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو برادریوں کا، مختلف خاندانوں کا الیکشن نہ بنائیں، بلکہ ہر شخص کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جدھر چاہے وہ اپنا ووٹ دے۔ احمد صاحب، ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ بلدیاتی الیکشن ہم نے دیکھے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، چاہے وہ محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کا بی ڈی سسٹم ہو، جس میں پہلے تو یہ بلدیاتی الیکشن جن کا مطالعہ کرنے کے لیے کوریا اور جرمنی اور دیگر ممالک کے جو تھنک ٹینک تھا وہ پاکستان آئے اور انہوں نے اس نظام کا مطالعہ کیا اور اس کو ایک بہترین نظام قرار دیا۔ لیکن ہمارا علمیہ دیکھیں کہ اس کو پھر صدارتی الیکشن بنا دیا گیا، اور انہوں نے بی ڈی جو اس میں جیت کے لوگ آئے، انہوں نے فاطمہ جناح اور ایوب خان کے الیکشن میں حصہ لیا۔ یہ جائے کہ وہ براہ راست الیکشن ہوتا آپ کا پریزیڈنشل، جو اس نظام کو غلط استعمال کرنے کی بینچ چڑھ گیا۔ پھر 1979 کی جس طرح آپ نے بات کی، پھر جنرل مشرف کا ہوا، تو کیا بات ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہی ہمارے ملک میں بلدیاتی الیکشن کروائے جاتے ہیں؟ اور جو اگر ہم جمہوری تاریخ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں آپ کے بنیادی جمہوریتوں کے یا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ ایک نئے آرڈیننس کے تحت یہ آئے، آرڈیننس بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں، وہ اس کا جو سسٹم ہے، پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ یونین کونسل کے ناظم کا الیکشن ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد اب یہ محلے اور گاؤں کی سطح پہ آ گئے۔ تو کیا کہیں آپ کو یہ نہیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کو نظریات سے ہٹا کے برادریوں میں جو ہے وہ الجھانے کی کوشش ہے، کہ نظریاتی جو ایک لوگ نظریے کی بنیاد پہ، کارکردگی کی بنیاد پہ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں،
اس کی تعلیم کی وجہ سے اس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کی کارکردگی کی وجہ سے اس کو ووٹ دے رہے تھے، اس کی شرافت کی وجہ سے اس کو ووٹ دے رہے تھے، تو اس سے ہٹ کے لوگ اب ذات، برادریوں اور کنبوں کی سطح پہ جب آئیں گے تو ہمارا معاشرہ آگے کس طرح پنپے گا؟ ماشاءاللہ جی، ایاز بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کہ بہت اہم سوال ہے، اور آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب جو ہے وہ پنہاں ہے۔ جس طریقے سے یہ بلدیاتی سسٹم جو کہ مختلف جو ڈکٹیٹرز ہمارے گزرے ہیں، ان کے دور میں انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اپنا جو ان کا دور تھا اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ رائج کیا تھا، لیکن یہ پہلی خاندان والوں کو کہیں کہ آپ لوگ آزاد ہیں، جس بھائی کو جو آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ پہ ہے، جو لوگوں کے پبلک ویلفیئر کے کام کروا سکتا ہے، آپ اس کو آگے لائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے معاشرے کی ایک آئندہ کی بلدیاتی جو الیکشن ہے اس حوالے سے ایک سمت معین ہو جائے گی جی۔ بہت شکریہ احمد صاحب۔ ناظرین، جس طرح احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ اس الیکشن کو جو ہے وہ برادری کا الیکشن نہ بنایا جائے اور کسی قسم کا تعصب نہ پھیلایا جائے، اور تعصب کی بنیاد پہ، ذات کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ ہرگز ووٹ نہ دیا جائے، بلکہ جو کینڈیڈیٹ ہے، جو امیدوار ہیں، ان کی کارکردگی، ان کی شرافت، ان کی تعلیم، اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ نظریہ الاسبیہ، تعصب کی بنیاد پہ کوئی بھی بندہ آگے نہ بڑھے، چونکہ ہمارے دین کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو عصبیت کی طرف بلایا اس کے اوپر جنت تو جنت ہے، اس کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جتنے احباب مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کسی قسم کا اس الیکشن کے دوران تعصب کرنے کے بجائے صرف اور صرف کینڈیڈیٹ سے منشور مانگیں گے، ان کی کارکردگی کو دیکھیں گے، ان کی شرافت کو دیکھیں گے، اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ بہت شکریہ احمد صاحب اور تمام احباب کا جو موجود ہیں، بہت شکریہ جی۔ ان الفاظ کے ساتھ ایبٹ آباد سے آپ سے اجازت چاہیں گے جی۔